بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر تم بولو گے کاش مفتی طارق مسعود کی طرح ہمارے 20 یا 19.5 یا 19.25 کاش ہمارے بھی اتنے ہوتے ہیں. کاش ہمارے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی چندے کے. میں کوئی چندہ بندہ نہیں کھاتا. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا دامن اللہ کے فضل سے, بڑی بات نہیں کر رہا, پیسوں کے معاملے میں اللہ نے الحمدللہ بالکل 100% پاک رکھا ہے الحمدللہ. جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو پتا ہے میرے بارے میں میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, پیسوں میں کرپٹ الحمدللہ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑے دعوے سے بچائے, اللہ آئندہ بھی حفاظت کرے. پیسوں کے معاملے میں 1 روپے میرے ذمے کسی کا نہیں ہے. لوگوں کے ذمے میرے پیسے ہو سکتے ہیں, میرے ذمے نہیں ہے. میں تو جامعہ الرشید میں جب پڑھاتا تھا نا, جو مجھے ابھی بھی پڑھاتا ہوں, جو تنخواہ ملتی تھی نا, اس تنخواہ میں کچھ پیسے اس لیے جامعہ میں جمع کراتا تھا کہ میری تنخواہ میں کوئی حرام نہ شامل ہو گیا ہو. کچھ حرام نہ شامل ہو گیا. کیا مطلب؟ پڑھائی کے علاوہ باتیں کر لی ادھر ادھر, لیٹ آ گئے, کچھ اس طرح کا کوئی ناجائز نہ ہو گیا ہو. تو میں اور ہمارے حضرت تو ایسے خاندانی, جتنی تنخواہیں حضرت نے مدرسوں میں جہاں جہاں پڑھا کے لی تھی, جب حضرت کا بزنس چلا ہے, حضرت کی زمینوں سے پیسہ آیا ہے, وہ ساری تنخواہیں مدرسوں کو حضرت نے واپس کر دی. ہم نے جن اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ پیسوں میں ایسے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھائی بتا دیا ہے کہ اولاد کی زیادتی اور بیویاں زیادہ ہوں تو کون چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بولنے والے اسی وقت سے بولتے ہی رہ گئے, ابے تمہارے پاس ایسا ہی نہیں ہے, پیسہ ہی نہیں ہے. تو اور میں اکیلا نہیں ہوں, جس کو بھی دیکھو بیوی بچے اللہ نے دیے کھا ہی رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے. اور نظر میں انسان کا پیدا ہونا یہ زیادہ ویلیویبل ہے, چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ بھوکا ہو. مرتا نہیں ہے انشاءاللہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, کوئی نہیں مرے گا. کبھی بھوکا رہ لے گا, کبھی پیٹ, وہ تو ہم کبھی بھوکے رہتے نہیں, اللہ کا شکر ہے, زیادہ ہی کھا لیتے ہیں. بعض دفعہ رائزک پڑی ہوئی ہے میری جیب میں, کبھی کبھار کھانی پڑتی ہے, تو ابھی جیب میں نہیں ہے, گھر میں رکھی ہوئی, تو کھلاتا ہی ہے اللہ. کبھی بھوکا رہ لیے تو کیا ہو گیا یار؟ یہ تو ان لوگ کے ایشو میں, غیر مسلموں کے, کیونکہ یہ آئے دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی انسان پیدا ہو, مسلمان پیدا ہو, یہ زیادہ اہم بات ہے کہ زندگی کی نعمت ملے. یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے, جانوروں کی نسل کو کنٹرول کرنے کا ہمیں اجازت ہے کیونکہ ہمارے ماتحت ہیں. ہم نسلوں کو کنٹرول, ہماری کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ. اس پہ چھوڑ دو, جتنے اس نے پیدا کرنے پیدا کرنے دو. جانور ہمارے غلام بنائے ہیں, ہم ان کو کریں گے, ہم پر نہیں ہوگا, ہم پر اللہ ہے. اللہ جب کہے گا کہ روکو تو روک دو, اللہ کہے گا نہیں تو پھر نہیں ہے. تو اللہ نے نہیں ایسا کچھ کہا کہ روکو, اللہ نے بلکہ ہمیں اس کے خلاف کہا. اللہ نے کہا وقدر فیہا اقواتہا, زمین کو جب میں نے بنایا تو میں نے زمین میں جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی ضرورتوں کی مینجمنٹ پہلے سے کر لی تھی. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے 10 آدمیوں کو گھر میں بلانا ہو تو دعوت کھانا کتنوں کا پکاتے ہو؟ 15 کا. تو اللہ نے قیامت تک جتنے انسان پیدا کرنے ہیں نا, ان کی ضروری وسائل کا پہلے سے انتظام کر لیا ہے. تو جتنے پیدا کرنے ہیں نا, اس سے 1.5 گنا زیادہ کہیں کیا ہوا ہوگا اللہ نے. اس لیے یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں, وسائل کم پڑ رہے ہیں. کوئی نہ پانی دنیا میں کم ہو رہا ہے, نہ پیٹرول کم ہو رہا ہے. اگر پیٹرول کم ہو رہا ہے تو دوسری ٹیکنالوجی دریافت ہو رہی ہے, سولر پہ آ رہے ہیں لوگ. ایک ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے, اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کی کمی پوری کر دیتی. ایسے ایسے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے, گاؤں دیہاتوں میں کروڑپتی بن گئے ہیں جب سے یوٹیوب آیا ہے. صرف کھانے, انڈے بنانے, انڈے ابالنے کی ترکیبیں ڈالنا شروع کر دی انہوں نے. گنجے کے سر پہ بال کیسے آئے, تیل بنا کے ڈال دیا, چاہے بال آئے نہ آئے, اس کے بعد پیسے آ گئے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ کہتے ہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا, تصور بھی نہیں ہوگا, وہاں سے روزی دوں گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چھوڑ دو اللہ پہ, کھلانے والا بھی اللہ, پلانے والا بھی اللہ. یہ لوگ تو مانتے نہیں اللہ کو, تو ان کو کرنے دو. انہوں نے اپنے پاؤں پہ, اب جرمنی اتنا پریشان ہے, فرانس اتنا پریشان ہے, ناروے اتنا, 20 لاکھ روپے ناروے میں ایک بچے کو, پاکستانی 20 لاکھ, آج سے 4-5 سال پہلے. ناروے کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرو, کتنے پیسے ملیں گے؟ انڈیا 40,000 دے رہا ہے. نیچے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں, ابے 40,000 میں بچے پالیں گے کیا؟ 40,000 میں بچوں کو پڑھائیں گے ہم؟ پاگل سمجھا ہے گورنمنٹ ہمیں. انڈیا کہے گا میں 40 لاکھ تو دینے سے رہا, یہی کہے گا نا. ناروے میں 5 سال پہلے 20 لاکھ, اس کا مطلب آج کل پاکستانی 30 لاکھ. ایک بچہ پیدا کرو, ناروے کہتے ہیں 30 لاکھ دوں گا. ایسا نہ ہو آپ سب ناروے پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں وہاں کے نیشنل, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی قوم کو بڑھانا ہے, دوسروں کی قوموں کو نہیں. کہہ رہے ہیں ہماری قوم, ان کی قوم کہہ رہی ہے تو 30 لاکھ نہیں 30 کروڑ بھی دے گا, ہم نہیں پیدا کریں گے. کیونکہ عورتوں کو جب ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے نا بچہ پیدا کرنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ایک عذاب ہے, پھر وہ نہیں آتی اس پہ. اب ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے, 30 کروڑ بھی دے دو, نہیں چاہیے ہمیں. اس لیے قرآن نے عورت کو پہلے سے ہی بتا دیا, یہب لمن یشاء, یہ اولاد نعمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. نعمت تو جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہماری جو مسلمان عورت کو تو یہ بتایا بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے, تمہاری خوشیاں ہیں. خدا کی قسم عورت کے لیے بچے سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں. اپنی بیوی کو دیکھا کرو, اپنے بچوں کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتی ہے. وہ تمہیں بھی لفٹ اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ ہو تم. ہماری جو تھوڑی سی عزت گھروں میں ہو رہی ہے نا, اس چکر میں ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے بیگموں کے بچوں کے کیا ہیں, باپ ہیں. نہیں ہوتے نا تو دیکھتے ہمارا حشر کیا ہوتا. کالیا آگے چلو, زیادہ ہو گئی, آگے چلتے ہیں. میرے بھائی یوٹیوب پر نرسری کے بچوں کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب شادی میں تو بچے وسائل کی کمی ہے, شادی کی ضرورت ہے.
میں بہت ڈپریشن میں. بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور امنگیں. آپ مشورہ دیجیے میں کیا کروں. آپ دوسری شادی کریں لیکن کوئی رشتہ دے گا نہیں آپ کو. بھائی اسلام میں ہر ایک کے لیے دعوت ہے, غریب کو بھی حکم ہے کرو بھائی, تم کر سکتے تو کر لو, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو دے گا کون, یہ ہے. تو آپ کریں, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھیجو گے بولیں گے بھائی کہاں رکھے گا, تو ان کو تو یہ شریعت نے رائٹ دیا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ نے مرد کو حکم دیا غریب ہو تو بھی کرو, کیسے زبردست تعلیم ہے, تم ٹرائی کرتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی تم سے بھی زیادہ غریب ہو. لیکن عورت کو حکم دیا کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دیکھ لو کہ تمہاری مالی حیثیت کے حساب سے افورڈ بھی کر سکتا ہے نہیں. قرآن میں آتا ہے فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, نکاح کرو. لیکن عورت کو کیا حکم ہے؟ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک اللہ مال لہ, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے وہ احتیاط کریں, تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے